گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ دنیا نفسوں کے ہلاک کرنے کے لیے ایک جال ہے اور ہر قسم کی دکھ تکلیف کا مقام ہے۔ سب سے پہلی حکمت لذات کو چھوڑنا اور آخرین دانائی فانی چیزوں کو دشمن سمجھنا ہے۔ دنیا کی محبت عقل کو بگاڑتی ہے، دل کو حکمت کے سننے سے بہرا کرتی اور آخرت کے سخت عذاب کا موجب ہوتی ہے۔ حکمت اور عقل مندی اس کا نام ہے کہ آدمی دنیا فانی سے منہ پھیر کر آخرت کا عاشق ہو جائے۔ جو عقلیں شہوت پرستی کے مرض سے بیمار ہیں ان کی حکمت سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ میرا مرید چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور اس کا پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون ہے۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ کلام الہی پر عمل کرو، اس کے حرفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی چھپی ہوئی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہارے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیتی ہے۔ جب دشمن کی ساری تدبیر ناکام ہو جاتی ہے تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور برے اور مشکل وقت میں وہ تمہارے کام نہ آئے تو ایسے دوست سے دشمن بہتر ہے، کیونکہ یہ دوست نہیں ہے، یہ آپ کے لیے دشمن سے بھی زیادہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا دوست اگر وقت پر کام نہ آئے تو ایسے دوست سے بچنا چاہیے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم لہجہ اور نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا جب اپنے ساتھ ہوں، لیکن تب اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے جب انسان پر برا وقت آ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو حق بنتا ہے۔ اللہ نگہبان۔